आला हजरत ही कहेगा हर घड़ी, आला हजरत ही कहेगा हर घड़ी, जान लो ए बागियों शहबाज रहबर का मिजाज, जान लो ए बागियों शहबाज रहबर का मिजाज। आप तैयार हो जाइए, इसलिए एक बात याद रखिए कि जिसके दिल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम होंगे उस दिल में इब्लीस कभी नहीं आ सकता। बोलिए, जिस दिल में आदम अलैहिस्सलाम होंगे उस दिल में इब्लीस नहीं आ सकता है। जिस दिल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम होंगे उसमें फिरौन नहीं आ सकता है। जिस दिल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम होंगे उसमें नमरूद नहीं आ सकता है। जिस दिल में मुस्तफा जाने रहमत की अजमतों का चिराग रोशन होगा उस दिल में अबू जहल नहीं आ सकता है। जिस दिल में सिद्दीक़ अकबर होंगे उसमें बलवाई नहीं आ सकता है। जिस दिल में मौला अली होंगे उसमें खारजी नहीं आ सकता है। जिस दिल में मौला अली होंगे उसमें खारजी नहीं आ सकता है। जिस दिल में इमाम हुसैन होंगे उसमें यजीद नहीं आ सकता है। और जिस दिल में गरीब नवाज होंगे उसमें पृथ्वीराज नहीं आ सकता है। जिस दिल में मुजद्दिद अल-फैसानी होंगे उसमें अकबर नहीं आ सकता। और जिस दिल में आला हजरत होंगे उसमें बदअकीदा वहाबी नहीं आ सकता। और जिस दिल में सरकार ताजुल शरिया की अजमतों का चिराग रोशन होगा उस दिल में सुलह कुल्ली नहीं आ सकता है। तहजीब व फिक्र फल से जरीदा चमक उठा, अनवारे रज़वियत से कसीदा चमक उठा, निस्बत हुजूर ताजे शरीयत की क्या मिली, हम सारे सुन्नियों का अकीदा चमक उठा। निस्बत हुजूर ताजे शरीयत की क्या मिली, हम सारे सुन्नियों का अकीदा चमक उठा। हज़रात, जिनके इंतजार में हमने आंखों को फर्श राह बनाया है, हज़रात जिनको एक नहीं दो नहीं सैकड़ों नहीं हजारों नहीं लाखों इंतजार का नाम अल्लामा फारूक खान नज़वी साहब निकला है। जमाते अहले सुन्नत की कद्दावर शख्सियत, फिक्र और नजर के आंगन में मसलके आला हजरत की नई शाखें उगाने वाले, जुल्म को स्टेज को लफ्जों से मिसमार करने वाले, ज़ात उस शख्सियत की आमद होने वाली है जिनको देख करके बदअकीदा ऐसे ही भागता है जैसे बगैर टिकट सफर करने वाला टीटी को देख के भागता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुनाज़िर अहले सुन्नत, ज़ैग़-ए रज़वियत, अताए हुजूर अमीन शरीयत, दुआए हुजूर अमीन शरीयत, हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा फारूक खान रज़वी साहब क़िबला जलवा अफरोज हैं, मुसल्ले खिताबत पे तशरीफ ला रहे हैं। नारा हम लगाएं या आप लगाइएगा? लगाइए, इस्तक़बाल कीजिए, ऐसा महसूस होना चाहिए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तैयार हो जाइए, अदब और इहतराम के साथ बैठिए, बहुत अदब के साथ बैठिए। ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू और कुछ आप आज ले करके जाएंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि हम कुछ सीख के जा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब तक हजरत की गुफ्तगू होगी, जब तक हजरत की तकरीर होगी, गुफ्तगू होगी, आप हजरत खामोशी से अदब के साथ समाप्त करेंगे। अगर किसी के जहन में कोई बात आता है, कोई सवाल पैदा होता है, तो आप उसको याद कर लेंगे या किसी वॉलेंटियर हजरत को लिख करके दे देंगे, वो मुझे आकर के दे देंगे। बीच में कोई चैनी गोइयां ना करेंगे। इंशाअल्लाह हजरत के गुफ्तगू के बाद इंशाअल्लाह आधे घंटे का वक्त आपको दिया जाएगा सवाल जवाब के लिए, तो चाहे आप पूछ सकते हैं, लेकिन दौरान तकरीर कोई अफरा तफरी का माहौल पैदा नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे वॉलेंटियर के हज़रात की नजरें आप तक हैं। अदब के साथ बैठिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज जब उठेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जब बैठे थे तो गुनाहों का बोझ लेकर के बैठे थे, लेकिन जब उठ रहे हैं तो इश्क़ रसूल का चिराग सीने में जला के उठ रहे हैं। आइए अब नारा मैं लगाता हूँ, आप मेरा साथ दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा फारूक खान रज़वी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम अहले सुन्नत की रेल हैं, सुन्नियों को मेल देते हैं। हम अहले सुन्नत की रेल हैं, सुन्नियों को मेल देते हैं। जो रज़ा के खिलाफ मुंह खोले उसे नीचे ढकेल देते हैं। कभी दिल, कभी दिमाग, कभी नजर में रहो, ये सभी आप ही के घर हैं, किसी भी घर में रहो। माइक पर अल्लामा फारूक खान रज़वी साहब।
حضرت علامہ غلام سرور صاحب سے گزارش ہے کہ اگر کرسی کا انتظام ممکن ہو تو برائے مہربانی مزید کرسیاں لائی جائے۔ تنظیم کے جنرل سیکریٹری غلام سرور صاحب سے گزارش ہے کہ اگر مزید کرسیوں کا انتظام ممکن ہے تو لائی جائے۔ بہت سارے مہمانان ہمارے کھڑے ہیں، اگر ممکن ہو تو انتظام کیا جائے۔ آج کا ایک روزہ عظیم شان جلسہ جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر بنام تحفظ عقائد اہل سنت منعقد کیا گیا ہے۔ یہاں آنے کے بعد مجھے بہت ہی خوشی ہوئی اور بڑی مسرت ہوئی، اور اس مسرت کی وجوہات بہت ساری ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے اپنے بھائیوں کو بڑا مخلص پایا، اور مہمان کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، کیسے عزت افزائی کی جاتی ہے، جن کی مہمان نوازی سے الحمدللہ صبح سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ دوسرا کہ اس میدان میں اس قدر کثیر مجمع کے کرسیاں کم پڑ گئی ہیں، لوگ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں مدرسے کے بچوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ادھر کنارے آ جائیں، آپ لوگ یہاں بیٹھ جائیں۔ یہ سامنے میں جتنے سارے بچے آپ آ جائیں، پانچوں مدارس کے بچے اگر میری آواز سن رہے ہیں تو آپ لوگ ادھر آ جائیں، ہمارے بائیں طرف چلیں آپ لوگ۔ آ جا بابو۔ ایسا منظر، ایسا پروگرام بہت کم آتا۔ مدرسہ فیضان برہان ملت، مدرسہ اہل سنت عالیہ قادریہ، مدرسہ تیغیہ کے روبرو حاضر ہو کر اور گفتگو کر سکوں، اور آپ حضرات میں جو اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لائے، تنظیم اہل سنت اور آپ تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مالک کائنات تنظیم اہل سنت کے تمام اراکین کی عمر میں، علم میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ساتھ ہی مسند رسول پر اس وقت قوم و ملت کے انتہائی ذویل احترام علماء اکرام تشریف فرما ہے۔ میں اپنی جماعت کے ان تمامی علماء اہل سنت کے لیے بھی دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان علماء اہل سنت کی عمر میں، علم میں، رزق میں، دین و دنیاوی تمام معاملات میں ترقی عطا فرمائے۔ حضرات، جیسا کہ جشن عید میلاد النبی کا موقع ہے اور تحفظ عقائد اس عنوان پر مجھے گفتگو کرنی ہے، تو میں نے موضوع ایسا منتخب کیا کہ میلاد مصطفیٰ کی بھی بات ہو جائے اور ہمارے عقائد کی ترجمانی بھی ہو جائے، اور ساتھ ہی میں یہ بھی اچھی طرح سے واضح ہو جائے کہ ہمارے فریق مخالف جو اس وقت عید کے دعوے دار ہیں اور آئے دن ایک نئی جماعتیں وجود میں آ رہی ہے، لوگ نت نئی جماعتوں میں نئے نئے افکاروں کو دیکھ کر، نئی چمک دمک دیکھ کر عقیدہ اہل سنت کو چھوڑ کر معاذ اللہ اس طرف جا رہے ہیں۔ آج کے اس وقت میں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ غور و فکر کریں کہ آخر وہ جو جماعت میں جا رہے ہیں، کیا یہ جنت میں جماعت پہنچانے والی جماعت ہے؟ کیا یہ رسول اللہ سے محبت کرنے والی جماعت ہے؟ آج کے اس وقت میں جو سامعین اکرام ہے، بلکہ وہ سامعین نہیں ہے، میں یہ کہوں گا کہ آج کے اس وقت کے وہ جج ہے، اور جج وہ ہوتا ہے کہ جو غیر جانب طور پر انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، حقانیت کے ساتھ، تعصب کو بالائے طاق رکھ کر تحقیق کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ تو آج کے وقت میں آپ کو فیصلہ بھی کرنا ہے کہ جو جماعتوں کا دامن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے، وہ جماعت ہرگز جنت کی جماعتیں نہیں ہوتی۔ جنت میں لے جانے والی جماعت وہی ہوگی جو محبت رسول کا درس دیتی ہے اور محبت رسول کو جان ایمان سمجھتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت رسول ہی در حقیقت اصل ایمان ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو
صرف محض عبادت سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر اللہ کو عبادت سے اتنی محبت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے لاتعداد فرشتے پیدا کر دیے. کائنات کی ہر شے اس کی عبادت کرتی ہے، لیکن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے وہ ہے اس کے محبوب سے محبت کا اظہار. اور اسی کو ایمان کہا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری شریف ہے، وہ بخاری جو قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتاب مانی اور سمجھی جاتی ہے. صحیح بخاری کتاب الایمان ہے، حدیث نمبر 14 ہے. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا. لا یؤمن مومن فرمایا ہے، تم میں اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. ماں باپ سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنی ہے، استاد سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنی ہے، اولاد سے زیادہ محبت رسول اللہ سے کرنی ہے. والناس اجمعین گویا کہ فرمایا دنیا کے تمام کتنے ہی عزیز ترین لوگ کیوں نہ ہو، کتنے ہی قرابت دار کیوں نہ ہو، کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو، کتنے ہی اقرب کیوں نہ ہو، ان سب میں سب سے زیادہ اگر محبت کرنی ہے تو مجھ سے کرنی ہے. جب تم مجھ سے اتنی محبت کرو گے کہ ماں باپ کو فدا کر دو لیکن میری محبت کو قربان نہ ہونے دو. اولاد کی قربانی کا موقع آ جائے اولاد کو قربان کر دو لیکن میری محبت کا دامن نہ چھوڑو، تب تم حقیقی معنوں میں مومن ہو. اور بلا مبالغہ میں عرض کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت بریلی مکتب فکر ہے. حالانکہ ہم اہل سنت ہیں، لوگ ہمیں چڑھانے کے لیے بریلی کہتے ہیں، لیکن بہرحال ہم اس لقب سے ناراض نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم نے بریلی کی نسبت اعلیٰ حضرت کی طرف دی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا راستہ خود جنت میں لے جانے والا راستہ ہے. تو ہمیں بریلی کہنے پر بھی فخر ہے، کہلوانے پر بھی فخر ہے. اگرچہ تم نے اس کو چلانے کے لیے کہا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. تو میں بابہم یہ دوال اور تحقیق کے ساتھ بلا خوف و تردید دلائل کی روشنی میں یاد کر دوں کہ دنیا اسلام میں جس قدر بھی اس وقت فرقے ہیں، سوائے اہل سنت و جماعت کے کوئی جماعت ایسی نہیں جو حقیقی معنوں میں رسول اللہ سے صحیح طریقے سے محبت کرتی. یاد رکھیے محبت کے ساتھ توہین شامل نہیں ہو سکتی. جہاں محبت ہوگی وہاں توہین نہیں ہوگی، اور جہاں توہین ہو وہاں محبت نہیں ہو سکتی. یہ دو متضاد چیزیں ہیں، جیسے دن اور رات ایک نہیں ہو سکتے، جس طرح صبح اور شام ایک نہیں ہو سکتے، جس طرح مرد اور عورت ایک نہیں ہو سکتے، جس طرح زمین و آسمان ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح محبت رسول اور بغض رسول یا توہین رسول ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. یہی وجہ ہے کہ اس تاریخ کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم تو نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی، بے شمار انعام و اکرام دیے، مگر تیری تمام نعمتوں میں اور تمام انعامات میں سب سے بڑھ کر نعمت اور انعام جو چیز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اس لیے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہ ہوتا ہم خدا کو نہیں پہچانتے، ہم اللہ کی معرفت نہیں رکھتے، ہم جنت کا راستہ نہیں جانتے، ہم بھی نعوذ باللہ من ذالک 365 ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کو پوچھ رہے ہوتے، ہم بھی شرک میں مبتلا ہوتے، ہم بھی گناہوں کی طرف ہوتے، گویا کہ ہم ظاہراً انسان ہوتے لیکن حقیقت میں ہماری زندگیاں جانوروں سے بھی بدتر ہوتی. حقیقی معنوں میں اگر انسان بننے کا کسی نے درس اور سلیقہ سکھایا اور دیا ہے تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو جس تاریخ کو آقا پیدا ہوئے، جس تاریخ کو اس کو پڑھ کر مسرتوں کا دین ہے، تمام عیدوں کی عید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن.
اور رب تبارک و تعالیٰ بھی ارشاد فرما رہا ہے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ فرماتا ہے کہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیج دیا، ان میں سے ہم نے ایک رسول کو مبعوث کیا. اب یہاں پر دیکھیں ایک طرف فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب یہاں پر کسی مذہب کی تفریق نہیں ہے، یہاں کسی دھرم کی تفریق نہیں ہے، تمام انسانیت کی بات ہو رہی ہے کہ نبی سب کے لیے رحمت ہے. لیکن بحیثیت رسول جب ذکر ہو رہا ہے اور جب رسول کی بات ہو رہی ہے تو وہاں احسان کا ذکر ہو رہا ہے، اور جہاں احسان کا ذکر ہو رہا ہے وہاں احسان مومنین پر بتایا جائے. تو گویا رب تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ جب ہم رسول بھیجیں گے تو مومنین ہوں گے جو اس احسان کو مانیں گے بھی اور اس کا شکر بھی ادا کریں گے، اور جو اس کا شکر ادا نہیں کریں گے اور جو اس سے روگردانی کریں گے وہ مومن ہوں گے ہی نہیں. اس لیے یہاں مومنین کا لفظ استعمال کیا، یہاں عالم کا استعمال نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ اللہ نے عالمین پر احسان کیا کہ ان میں ایک رسول بھیجا. یہاں عالمین کا لفظ نہیں ہے بلکہ یہاں کیا ہے علی المؤمنین، مومنوں پر احسان. تو یہ آیت کریمہ واضح کر دیتی ہے کہ جو جشن عید میلاد النبی یعنی اپنے نبی کی پیدائش کا دن مناتے ہیں وہ قرآن کے کہنے کے مطابق حقیقی مومن ہیں، اور جو اس میں چوچا چرا کرتے ہیں تو ابھی تک ایمان ان کو چھو کر بھی نہیں گزرا. یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی 3 اقسام یا 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت نور کے آپ نے تخلیق کیا جائے جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا بلکہ کائنات ہی نہیں تھی، صرف رب کی ذات. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق فرمایا، اور اس تعلق سے صحیح حدیث ہمیں ملتی ہے جس کو امام عبدالرزاق نے اپنی المصنف میں نقل کیا. اور امام عبدالرزاق کون ہے، ذرا ان کے بارے میں کوئی تھوڑا سا سمجھ لے. آپ جان لیں یہ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد ہیں. اور جلیل قدر تبع تابعی ہیں، یہ تبع تابعی سے ہی روایت کرتے ہیں اور تبع تابعی سے روایت کرتے ہیں، تابعی صحابی سے روایت کرتے ہیں. گویا صحابی اور ان کے درمیان میں صرف 2 واسطے ہیں. اس کی سند بھی اتنی چاہیے کہ امام عبدالرزاق جس سند سے روایت نقل کر رہے ہیں وہ روایت کرتے حضرت معمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت معمار روایت کرتے حضرت ابن المقدر سے، حضرت ابن المقدر روایت کرتے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا، کس چیز کو پیدا کیا؟ آقا نے فرمایا یا جابر اول ما خلق اللہ نور، اے جابر تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. لیکن ہوا کیا، نبی سے کیونکہ محبت نہیں تھی ایک طبقے کو. اب انہوں نے دیکھا کہ مصنف عبدالرزاق اتنی معتبر حدیث کی کتاب ہے کہ یہ اس وقت لکھی گئی کہ امام بخاری پیدا بھی نہیں ہوئے، امام بخاری کا بھی وجود بھی نہیں ہے. اور امام عبدالرزاق جو امام احمد بن حنبل کے استاد بھی ہے، امام بخاری امام مسلم کے دادا استاد ہے، سند بھی جید ہے، راوی کوئی ضعیف نہیں ہے. کیا کیا جائے؟ اب سند کے اعتبار سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سند غلط ہے، اس کی سند میں ضعف ہے لہذا یہ حدیث قابل قبول نہیں، یہ حدیث موضوع ہے. تو ہمارے فریق مخالف نے بدماشی کیا کی کہ نور کی اس حدیث کو مصنف عبدالرزاق سے نکال دیا، پورا باب تھا پورا باب ہی نکال دیا. اب جو عبدالرزاق چھپی ہے آج کل مارکیٹ میں ملتی ہے اس میں یہ باب آپ کو نور تخلیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے گی، مگر یہ چوری بڑی آسانی سے دو وجہ سے پکڑی جاتی ہے. ایک جس وقت یہ حدیث کو نکال رہے تھے اس زمانے میں مصر کے ایک بہت چہیر عالم دین تھے حضرت علامہ حمیری.
انہوں نے باقاعدہ وہ تمام 18 حدیثیں جو نور کے تعلق سے تھی اور باب تھی، وہ 18 حدیثوں کو رسول اللہ کی جو نکال رہے تھے نور ہونے کی حدیثوں کو، اس کو انہوں نے ایک رسالے میں جمع کیا اور ان کا رد کرتے ہوئے کہا کہ بدبخت کو شرم آنی چاہیے کہ جب یہ حدیث کا جواب تم نہیں لا سکے اور جب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ نور نہیں ہے تو تم بدماشی یہ کر رہے ہو کہ حدیث کو نکال رہے ہو۔ انہوں نے ایک مستقل کتاب میں وہ حدیثوں کو بھی چھاپا اور جو پرانے نسخے سے اس کے فصل کو بھی چھاپا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو کل ملے، کوئی غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث ملے اور کہے کہ صاحب دیکھیں فاروق صاحب جو کہہ رہے تھے اس کی کیا دلیل ہے کہ ہم لوگوں نے نکالا ہے؟ بھائی آج موجودہ المصنف جو نسخہ ہے امام عبدالرزاق کا، اس میں تو بابی نہیں ہے، تو ہم نے نکالا، یہ کیسے ثابت ہوا؟ حدیث میں تو موجود ہونا چاہیے تھا اگر انہوں نے لکھا ہوتا۔ تو دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ان کی کتاب میں حدیث موجود نہیں تھی اور اگر انہوں نے لکھا نہیں تھا تو پھر کیا وجہ ہے کہ امام عبدالرزاق کے بعد جتنے بھی محدثین گزرے ان سے لے کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک، حتیٰ کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے نشر الشیب کتاب لکھی، اس تک تمام لوگوں نے، تمام علماء نے، تمام ائمہ نے یہ نور کی جو بھی حدیث لکھی امام عبدالرزاق کے حوالے سے لکھا۔ سب نے جو حوالہ دیا امام عبدالرزاق کا دیا، سب نے کہا رویہ عبدالرزاق، اس کو روایت کی عبدالرزاق نے بے سند ہی اپنی سند کے ساتھ جو سند کا ذکر کر رہے ہیں وہ عبدالرزاق کی سند کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر وہ ایسے امام ہیں کہ جن کی ثقات پر اتفاق ہے۔ جیسے کہ اگر چند لوگوں کے میں نام لوں، میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے، لیکن اگر میں چند لوگوں کے نام بتاؤں تو یہ عبدالرزاق کے حوالے سے لکھنے والوں میں کون ہے؟ امام قسطلانی ہے، حضرت امام ابن حجر عسقلانی ہے، حضرت حافظ ابن کثیر ہے، یہاں تک کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے، یہاں تک کہ علامہ اسماعیل نبہانی ہے، حضرت علامہ اسماعیل حقی ہے، یہاں تک کہ میں نے عرض کیا اشرف علی تھانوی تک کئی محدثین ہیں، علامہ زرقانی ہے، یہاں تک کہ میں کتنے اماموں کے نام بتاؤں، میرے پاس کل 144 حوالے ہیں، 144 محدثین نے ہر دور میں حدیث کو لکھا۔ تو اگر یہ عبدالرزاق میں تھی نہیں تو انہوں نے لکھا کیسے؟ تو تم کن کن کو جھوٹا کہو گے؟ تو یہ ایک ایسا جھوٹا فرقہ ہے کہ جس نے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے 14 سال کے کل امت مسلمہ کو جھوٹا قرار دیا۔ تو یہ نور کی حدیث نکالنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ نبی سے محبت تھی نہیں، اس لیے یہ عقیدہ ہضم نہیں ہوا ان کو۔ تعجب کی بات ہے کہ فرشتوں کو تو نور ماننے کے لیے تیار ہے، رسول اللہ کو نور ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن بہرحال ہم اہل سنت و جماعت رسول اللہ کی حقیقت نور مانتے ہیں، ظاہراً آپ کو بشر ہے۔ آپ کی تخلیق کا، آپ کی پیدائش کا، آپ کی میلاد کا پہلا مرحلہ ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، نور کی شکل میں آپ کو تخلیق کیا جائے گا۔ حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چسپا ہوا، حضرت آدم کی صلیب میں منتقل ہوا، آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے۔ یہ زمین پر انبیاء کے صلوبوں میں پھر آنا اور ہر نبی کے وقتاً فوقتاً ہر نبی کے صلیب میں اور پھر ان کی بیویوں کے پاک دامنوں میں منتقل ہونا، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا دوسرا مرحلہ ہے۔ یہاں تک کہ آقا کی ساری حدیث اس تعلق سے ملتی ہے جس میں بات بالکل صحیح الاسناد ہے۔ آقا کہتے ہیں کہ آدم کے صلیب میں زمین پر تشریف لایا، پھر میں نوح کی پیشانی میں اور نوح کے صلیب میں تھا۔ خدا کی قسم اگر میرا نور نوح کے ساتھ نہ ہوتا تو نوح کی کشتی غرق ہو جاتی، ڈوب جاتی۔ میرا نور تھا جو نوح کی مدد کر رہا تھا۔ پھر فرماتے ہیں میرا نور منتقل ہوا حضرت ابراہیم میں، اگر میرا نور ابراہیم کے صلیب میں نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم آگ میں جل کر راکھ ہو جاتے۔ میرا نور تھا جو ان کو آگ سے بچا تھا۔ میرا نور پھر منتقل ہوا حضرت اسماعیل میں، حضرت اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم ذبح کر رہے تھے، میرا نور تھا جس نے اسماعیل کی جان بچائی اور اس کی جگہ فدیے میں دمبے کو لا دیا گیا۔ اگر میرا نور نہ ہوتا تو اسماعیل ذبح ہو جاتے۔ پھر آقا فرماتے ہیں اب یہ حدیث کا خاص حصہ ہے کہ میں پاک بدنوں میں، پاک صلوبوں میں سے منتقل ہوتے ہوئے پاک خاندان میں، پاک عورتوں سے اور پاک باپوں کے صلوبوں میں منتقل ہو کر اس خاکدانے کی تھی پر جلوہ کروں گا۔ یہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ رسول اللہ کی بہت بڑی خاصیت ہے، یہ آپ کے خصائص پہ بہت بلند بات ہے۔ آقا کہتے ہیں تم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا
کہ اس سے لے کر آدم تک وہ سید نسب اور نکاح سے پیدا ہوا سوائے میرے. وجہ کیا ہے؟ ایسے ادوار گزرے، ایسے دور گزرے، ایسی جہالت کے زمانے آئے کہ جب نکاح ہی نہیں ہوتے، لا دینیت، کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ لوگ بنا شادی کے ہی عورتوں سے قرابت کرتے اور ناجائز بچے پیدا کرتے. مگر رسول اللہ فرماتی ہے کہ سوائے میرے علاوہ کسی کی ایک خاصیت نہیں. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا دنیا میں کہ مجھ سے لے کر آدم علیہ السلام تک وہ سید نسب ہے، کوئی نسب میں کھوٹ نہیں، کوئی بدکار عورت نہیں آئی ہو، کوئی بدکار باپ نہ آیا ہو. میں پاک دامن عورتوں کے بطنوں سے اور پاک باپوں کی سلیب سے پیدا کیا گیا. اب یہاں پر رک جائیں آپ. حتیٰ کہ حضرت آمنہ سے پیدا ہوا، اور جب حضرت آمنہ سے تولد ہوئے تو باقاعدہ حدیثیں بتاتی ہیں، جیسے مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نقل کرتے ہیں، اور بھی محدثین نے اس کو لکھا. امام حزمی نے مجموع الزوائد میں لکھا. کئی محدثین ہیں جنہوں نے اپنی حدیثوں کی کتابوں میں اس روایت کو جمع کیا اور نقل کیا. حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ کی پیدائش ہوئی، ایک نور مجھ سے ظاہر ہوا، اور اس نور کی روشنی اتنی پھیلی کہ میں نے ملک شام کے محلوں کو دیکھ لیا. اور پھر ایک حدیث میں فرماتی ہے کہ میں نے صرف ملک شام کے محلات نہیں دیکھے، بلکہ ملک شام کے بستیوں میں، ملک شام کے اندر جو آبادیاں تھی، بستیاں تھی، جو مکانات تھے، مکانوں کے سامنے جو اونٹ بندھے ہوئے تھے اور اونٹوں کے گلوں میں جو رسیاں تھیں، ان رسیوں کو تک میں نے دیکھ لیا. اب یہاں پر تھوڑا سا آپ لکھیں، حضرت بی بی آمنہ فرما رہی ہے مجھ سے نور ظاہر ہوا. پھر فرما رہی ہے میں نے اس نور مصطفیٰ سے کیا فیض پایا؟ ملک شام جو سینکڑوں میل دور ہے اس کو بھی دیکھ لیا، ملک شام کے محلات کو دیکھ لیے، ملک شام کی بستیاں دیکھ لی، ملک شام کی بستیوں کے گھروں کے سامنے جو اونٹ بندھے ہوئے اونٹوں کو دیکھ لا، اونٹوں کے گلوں میں جو رسیاں بندھی ہیں رسیوں کو تک دیکھ لیا. بتائیے وہ بھی کسی کافر کی ہو سکتی ہے؟ کیا رسول اللہ کفر کو چھوڑ کر صرف پاک دامنی پر فخر فرما سکتے ہیں؟ اس کے میں مثال کو دے دوں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کا شکر ہے میرے والد صاحب جو ہے، یہ مثال دے رہا ہوں، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، میرے والد صاحب بہت پاک دامن ہے لیکن ہے بہت بڑے مشرک، بدھ کی پوجا کرتے ہیں لیکن ہے بڑے پاک صاحب. کیا شریعت اجازت دیتی ہے کہ جب شرک جیسا بڑا گناہ موجود ہو تو اس کے مقابلے میں چھوٹی اچھائی کی تعریف کی جائے؟ بھائی شرک کے مقابلے میں کوئی بھی اچھائی اور شرک سے بڑی برائی ہے. اگر رسول اللہ کے والدین نعوذ باللہ من ذالک کافر ہوتے یا مشرک ہوتے تو حضور اس پر فخر نہیں فرماتے، اپنے حسب و نسب پر فخر نہیں کرتے، اپنی پاک دامنی کا ذکر نہیں کرتے، اور جس وقت اگر کرتے معاذ اللہ تو ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے، عتبہ شیبہ جیسے مشرکین کہہ دیتے محمد تم کیا پاک دامنی پہ فخر کر رہے ہو؟ جس بات پر تم ہمیں لعنت و علامت کرتے ہو وہی بات تو تمہارے ماں باپ میں بھی پائی جاتی ہے کہ تمہارا باپ عبداللہ بھی مشرک تھا، تمہاری ماں بھی مشرکہ تھی. مگر ایسی کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ ابو جہل نے کبھی رسول اللہ کو تانا دیا، اور تاریخ نہیں ملتی کہ کسی مشرک نے کبھی کہا کہ محمد تم ہمیں کیا جہنم کے بارے میں وعیدیں سناتے ہو، آخر تمہارے ماں باپ بھی تو جہنم نہیں جائیں گے. لیکن ہوا کیا کہ تنگ دامنی اتنی تھی، نبی سے محبت کی قلت اتنی تھی کہ ایک فرقے نے، ایک جماعت نے باقاعدہ یہ اصول و ضابطہ بنا لیا اور اپنی کتابوں میں لکھا کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ کے والدین، رسول اللہ کی ماں اور باپ دونوں کفر پر مرے اور جہنم میں. اب یہ مجھے بتائیے کہ یہ رسول اللہ سے محبت کا سلوک ہے، یہ محبت رسول کا حق ہے؟ اور اس میں صرف ہم اہل سنت و جماعت ہیں جو نبی کے ماں باپ کو مومن مانتے ہیں. میں دو حوالے آپ کے سامنے اس وقت پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر میں آگے بڑھوں گا اپنی اصلی موضوع کی طرف. ایک کتاب یہاں میرے پاس اس وقت ٹیبل پہ موجود ہے. اب یہاں دیکھیں تضاد اور اسکرین پہ دکھائیں بھائی جو میں دکھا رہا ہوں. کہاں اسکرین بھائی؟ اسکرین والے آگے اسکرین پہ دکھ رہا ہے آپ کو؟
کتاب فتاوی رشیدیہ اس وقت میرے ٹیبل پہ موجود ہے، یہ دیکھ لیجیے، جو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں ساتھ میں بھی لایا ہوں تاکہ کسی کو شک و شبہات ہو جلسے کے بعد ملاقات کر لے، حوالے خود اپنی آنکھوں سے چیک کر لے۔ فتاوی رشیدیہ لکھنے والے مولوی رشید احمد گنگوہی، اور جو میں نے موضوع اٹھایا اس بات کو یاد رکھے، رسول سے محبت جس جماعت میں نہیں ہوں گی وہ جماعت کبھی حق پر نہیں ہو سکتی، بس یہ اصول یاد رکھے۔ جان ایمان رسول اللہ کی محبت ہے، اور میں نے اس کے حدیث پاک کوٹ کی ہے۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 104، مولوی رشید احمد گنگوہی اس کتاب کے لکھنے والے ہیں، اور ان کی جماعت کے لوگ ان کو اپنے زمانے کا غوث عالم کہتے ہیں۔ ذرا غوث عالم کیا لکھتے ذرا دیکھیے۔ ان سے سوال ہوتا ہے، ہمارے سوال پڑھ سکتے ہیں آپ اردو عبارت، سوال ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا نہیں؟ حضور کے ماں اور باپ مسلمان تھے یا نہیں؟ جواب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے۔ حضرت امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا ہے۔ نبی کا باپ بھی کافر، نبی کی ماں بھی کافر۔ وہ نبی جو تمام انبیاء کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ کی جگہ پیدا فرما رہا ہے کافر ماں اور کافر باپ سے، ماشاءاللہ۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ ہوشیار ہو تو کہے کہ صاحب دیکھیے انہوں نے کچھ باتیں لکھی ہے، پہلا لکھا انہوں نے ایمان میں اختلاف، اس کو یاد رکھیں۔ دوسرا لکھا حضرت امام صاحب کا مذہب ہے۔ امام صاحب سے مراد یہاں کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا، یعنی جو اپنا باطل کفر کا عقیدہ تھا اس کی نسبت کس کی طرف کی انہوں نے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف یہ ہے اس جماعت کے محقق۔ لیکن آئیے ابھی اس کو یہاں روک رہا ہوں میں، اس کے برعکس سے دوسرا تضاد دیکھ لیجئے، وہی کتاب ہے اور فرق یہ ہے کہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 50، اسی کتاب میں صفحہ نمبر 104 پہ رسول اللہ کے والدین کے بارے میں سوال ہوا تو بے جھجک، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی گنجائش کے بے جھجک کہہ دیا رسول اللہ کے ماں باپ والدین کا حالت کفر میں انتقال ہوا۔ مگر جب اسی کتاب کے صفحہ 50 پر ان کے بڑے فیوریٹ، ان سے بڑی محبت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ سوال یزید کہ جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، وہ یزید آپ کی رائے شریف میں کافر ہے یا فاسق؟ یہاں دیکھیے رائے بھی ان کی شریف ہے۔ آپ بریلی شریف بولے تو بدعت ہے، کاچوجا شریف بولو تو بدعت ہے، مہاراشٹر شریف بولو تو بدعت ہے، پیلی بھی شریف بولو تو بدعت ہے، کالپی شریف بولو تو بدعت ہے، کلیئر شریف بولو تو بدعت ہے، اجمیر شریف بولو تو بدعت ہے، بغداد شریف بولو تو بدعت ہے، سب بدعت ہے، مگر گنگوہی صاحب کی رائے شریف ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کسی بدماش کو شریف کہتے ہیں، اس کی رائے کو شریف کہنا جیسے کسی بیل سے دودھ نکالنے کی عقل، نرالی ہے وہ۔ آپ کی رائے شریف میں یزید کافر ہے یا فاسق؟ جواب، کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں۔ یزید کے بارے میں کچھ یاد نہیں آ رہا ہے کہ بھائی یہاں بھی تو اختلاف ہے، یہاں بھی لکھ سکتے ہیں کہ یزید کے کفر پر اختلاف ہے۔ امام احمد ابن حنبل کافر کہتے ہیں، امام عبدالرحمن ابن جوزی کافر کہتے ہیں، امام سعد الدین طبطبانی کافر کہتے ہیں، البتہ حضرت امام غزالی کافر نہیں کہتے، امام اعظم ابو حنیفہ کفر لسان کرتے، مجدد الثانی کفر لسان کرتے، دونوں باتیں رکھ لی تھی، لیکن نہیں، کیوں یہاں اپنے والد محترم یزید کی بات نہیں؟ تو یہاں اختلاف کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں بالکل واضح طور پر لکھا جا رہا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں۔ یزید مومن تھا، حالانکہ کافر کہنے والے بڑے بڑے علماء کی ایک فہرست موجود ہے، مگر وہاں ان کو گنجائش نظر نہیں آ رہی ہے، وہاں کافر کہنے میں قلم ہی ان کا ہچکچا رہا ہے۔ کہتے 5 سبب قتل کے فاسق ہوا، کتنا جرم ہے اس کا؟ امام حسین کو قتل کیا، اس بنیاد پر فاسق ہوا۔ فاسق یعنی گناہگار، ہے تو مومن، ہے تو مسلمان، صرف گناہگار ہے، کفر کا حال دریافت نہیں۔ یزید کے کفر کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں،
ارے آپ کو پتا کیا ہوگا، آپ کے علم کا حال یہ ہے کہ جب ہندوستان میں نوٹ چل رہے، پہلی مرتبہ نوٹ ہے ملکہ وکٹوریہ کی تصویر، اور اتفاق کی بات کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی گئے ہوئے ہیں مکہ میں حج کے لیے۔ مسلمان پریشان بھائی اس نوٹ کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں، اس سے زکوٰۃ دینا جائز ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا قاعدہ اصول یہ ہے کہ وہ مال پر ہوتا ہے، اور مال اور ملکیت جو ہے وہ دھات ہے، چاہے سونا ہو چاندی ہو۔ اب یہ دھات نہیں ہے، سکے دھات کے چلتے تھے، سونے چاندی پیتل کے چلتے تھے، بھائی یہ سکوں کو ہٹا کے یہ نوٹ لایا ملکہ وکٹوریہ نے، انگریزوں کا دور ہے، تو اب اس پہ زکوٰۃ دیا تو جائز ہے یا نہیں؟ یہ نوٹ پر تصویر ہے ملکہ وکٹوریہ کی، تصویر رکھنا حرام، گھر میں اس نوٹوں کا رکھنا کیا جیب میں رکھا تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کئی سوال تھے ایسے، 17 20 25 سوال کیے لوگوں نے۔ اب کہا کہ بھائی اعلیٰ حضرت عرب گئے، چلو ان گنگوئی صاحب سے پوچھ لو۔ 2 صفحے کا سوال ہوتا ہے، سوال کتنے صفحے کا ہے؟ 2 صفحے کا، اور گنگوئی صاحب کے علم کا عالم کیا ہے، ایک لائن میں جواب دیتے ہیں کہ فقیر کو تحقیق نہیں، فقط بندہ عبدالرشید گنگوئی۔ سوال کرنے والا 2 صفحے لکھ رہا ہے، جواب دینے والا کتنی لائن لکھ رہا ہے؟ 1 لائن بھی پوری نہیں، فقیر کو تحقیق۔ تو جناب آپ کو تحقیق ہوتی کا، آپ تو بنا تحقیق کے ان کی جماعت میں کوئی حکیم الامت بن جاتا ہے، کوئی بنا تحقیق کے غوث عالم بن جاتا ہے، کوئی بنا تحقیق کے حجت الاسلام بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کفر کا حال دریافت نہیں، کافر کہنا جائز نہیں، یزید کو کافر کہنا جائز نہیں، مگر نبی کے ماں باپ کو کافر کہنا جائز۔ دھلے سے کہہ دیا کفر پر مرے، یہاں تو کہنا جائز نہیں، یزید کو گناہ ہو جائیں گے بھائی، یزید کو کافر کہہ دیا تو عذاب مبتلا ہو جاؤں گے۔ اور کیوں کہنا جائز نہیں؟ اب دیکھیں دور کی کوڑی لائی مولوی صاحب نے کہ وہ عقیدہ قلب پر موقوف ہے، اب وہ تو عقیدہ قلب میں دل میں رہتا ہے، وہ تو یزید کے دل میں تھا کہ وہ کفر کرتا تھا نہیں کرتا تھا، کن چیزوں کو اسلام کے مانتا تھا نہیں مانتا تھا، ہم نے دل پھاڑ کے تو دیکھا نہیں، تو صاحب اس کو کافر کیسے کہتے؟ یعنی یزید کے لیے دل نظر آ رہا ہے، لیکن رسول کے والدین کے لیے، حضرت آمنہ کے لیے، حضرت عبداللہ کے لیے یہ عقیدہ قلب پہ موقوف نظر نہیں آ رہا۔ سبحان اللہ۔ جبکہ نامی عبداللہ بتا رہا ہے کہ عبداللہ اللہ کا بندہ، آمنہ امانت والی، امن والی، جس کو اللہ نے امن دے دیا ہو وہ کافرہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بے شک۔ تو یہ تعصب ہے ان کا۔ اب ایک جماعت میں ایک حمام میں سبھی نبی ہیں، یہ تو دیوبندی حضرات کے اہل حدیث بھی ان سے پیچھے نہیں ہے، کمپٹیشن چلتا ہے ان میں کہ تم کتنے بڑے گستاخ ہو، تم اتنے ہو، ہم تم سے 2 قدم آگے رکھیں۔ اب ایک صاحب ہے ایڈوکیٹ فیض ہے، پیشے سے ایڈوکیٹ ہے یہ، حالانکہ میں نے بھی LLB کیا، میں پریکٹس نہیں کرتا کیونکہ جائز سے نہیں ہوں پیشہ۔ اب یہ ہے تو ہماری فیلڈ کہ بھائی آپ نے بھی LLB کیا، ہم نے بھی LLB کیا، چلو آپ اور ہم ایک دونوں ایک مقدمہ ہو ہی جائیں، ہزاروں بار چیلنج کے، لیکن ان چیزوں کو نہ شرم ہے نہ غیرت ہے، نہ سامنے آتے، صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، عجب پڑتا ہے کہ چلمن سے لگے ہوئے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اب آئیے ایڈوکیٹ فیض صاحب نے اسی بات کو کس طرح سے گھما کے میں ذرا سنیے، آڈیو چالو کی کہ میں اس کا لیپ ٹاپ کا آڈیو ساؤنڈ والے کے ذریعے، ہاں چالو کی فرماتے ہیں مجھے اس کی اجازت نہیں۔ ہاں سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی، اور دعا کی اللہ میں اپنے والدین کی قبر کی زیارت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس کی اجازت نہیں ملی۔ اس کے بعد آپ ایک مرتبہ فجر پڑھے اور صحابہ کو جمع کیا اور کہا اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، میں نے اللہ سے پہلے دعا کی تھی قبر کی زیارت کی اپنے والدین کی، مجھے اجازت نہیں ملی، لیکن اب مجھے اجازت مل گئی ہے، لہذا عبرت حاصل کرنے کے لیے قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اس حدیث سے کئی باتیں پتہ چلتی۔ پہلی بات، مسلم اور غیر مسلم دونوں کی قبروں کی زیارت ہو سکتی ہے۔ روک رہا ہوں میں، یہ اتنا بڑا جاہل زمانہ ہے، کیسے کیسے پیدا ہو گیا نمونے اللہ جانے پیدا ہوا وہابی تو انگلیس نے کہا تو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ دعوے حدیث دادی کے حدیثوں کو تو ایسا مموڑتے خدا کی قسم،
शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस सुना रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत की इजाजत मांगी। अल्लाह ने पहले इजाजत नहीं दी, बाद में फिर इजाजत दी। ना ये शरह देखेंगे हदीस की कि पहले इजाजत क्यों नहीं मिली, फिर ना ये शरह देखेंगे कि बाद में इजाजत क्यों मिली। कहते फिर हुजूर ने कहा कि मुझे जब इजाजत मिली तो मैं अपने वालिदैन की कब्र पर गया, इससे दो चीजें साबित हुई। तो पहली चीज क्या साबित करते हैं मौलवी साहब, नीम मौलवी साहब? कहते इससे पता चला कि इबरत के लिए कब्र की ज़ियारत की जाती है। अल्लाह के लिए कब्र की ज़ियारत करना चाहिए, इबरत हासिल करने के लिए। जनाब अली कि तुम्हारा बातिल अकीदा होगा कि तुम बुजुर्गान दीन की भी ज़ियारत करते, अव्वल तो कब्र की ज़ियारत करते हो, कभी कभार अगर चले भी जाते होंगे तो ये किस नजरिए से जाते होंगे? माज़अल्लाह इबरत के लिए। हमारे अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि आम मुसलमान की कब्र भला इबरत के लिए आप ज़ियारत कर सकते हैं, लेकिन अंबिया और औलिया की कब्र की ज़ियारत इबरत के लिए नहीं बल्कि बरकत के लिए की जाती है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और दलील सुन लीजिए, सही मुस्लिम की हदीस है, आका कहते हैं मैं मेराज पर निकला, जिब्रील ने रोक दिया कि मोहम्मद रुकिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ जिब्रील क्यों रुको आ रहे हो? मुझे तो मेराज पर जाना है, दीदार खुदा करना है। अर्ज करती या रसूलल्लाह देख नहीं रहे मूसा की कब्र है, मूसा की कब्र की ज़ियारत कीजिए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब आका की हदीस के अल्फाज है, सही मुस्लिम की हदीस है ये। आका फरमाते हैं मररतु अला कब्र मूसा व हुवा काइमुन युसल्ली, मैं मूसा की कब्र पर आया, देखा मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए जो कब्र में जिंदा हो नमाज पढ़े उससे इबरत हासिल की जाएगी कि उससे बरकत हासिल की जाएगी? लेकिन फिर आएंगे एतराज करेंगे क्या रसूलुल्लाह को बरकत की जरूरत थी? नहीं, रसूल को बरकत की जरूरत नहीं थी, रसूल हमारे लिए सुन्नत बना रहे थे। जिब्रील रुकवा के ज़ियारत करवाना सुन्नत बना रहे थे। जिब्रील ने रोका रसूल को, नबी कब्र पर रुके ताकि अकीदा सुन्नियों को मिल जाए कि बुजुर्गान दीन की कब्र की ज़ियारत करवाना जिब्रील की सुन्नत है और बुजुर्गों की कब्र की ज़ियारत करना मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इबरत के लिए नहीं होती। ये क्या कह रहे हैं माज़अल्लाह, रसूलुल्लाह के वालिदैन की कब्र की ज़ियारत इसलिए करने गए रसूलुल्लाह? इबरत के लिए। अब दूसरी चीज क्या साबित होती है? उनकी ज़बानी सुनिए। मैंने अपने वालिदैन, इसलिए कि आपने क्या कहा, मैंने अपने वालिदैन की खबर की। अब इस मामले में लोगों को बड़ा वो होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैन भी गैर मुस्लिम थे। तो याद रखिए ये बात बड़ी सख्त है, लेकिन हाँ इसकी हकीकत यही है। अबू दाऊद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी और अल्लाह के रसूल, मेरे वालिदैन कहाँ हैं? तो कहा जहन्नम में। वो ज़ारो ख़तार रोने लगे कि मेरे वालिदैन जहन्नम। देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे, कहा अल्लाह के रसूल आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा मेरे भी वही हैं। सही रिवायत है और कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि नबी के खानदान वाले या उसके वालिदैन जहन्नुम में हैं, इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद कहाँ हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हुजूर के पास एक शख्स आए, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, सही रिवायत है, ये मुझे जनाब फैज साहब कह रहे हैं। हुजूर के पास एक शख्स आया, कहा या रसूलल्लाह मेरे वालिदैन कहाँ हैं? हुजूर ने कहा जहन्नम। उदारो कतार रोने लगा वो शख्स, फिर हुजूर ने बुलाया, कहा रोते क्यों? भी हुजूर भी रोने लगे, कहा मेरे भी माँ बाप जहन्नम। मौलवी साहब ने सिर्फ हदीस पढ़ ली, हदीस की न शरह देखी न मुहद्दिसीन के अक़वाल देखी, क्योंकि जमात का शेवा ये है कि बस एक बात लेके उड़ पड़ो। कौवा कान लेकर कान पर देखो, कौवे के पीछे दौड़ पड़ो। शोर हुआ भाई कौवा कान ले गया, कान नहीं देख रहे कि कान तो यही है, कौवे के पीछे दौड़े जाए। भाई कान को चेक तो कर पहले, ये वो जमात है। अबू दाऊद की हदीस तो बेशक सही है, लेकिन शारील हदीस क्या फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह ने जो कहा कि मेरे वालिदैन मेरे माँ बाप ने फरमाया सिर्फ बाबा का इस्तेमाल, तहरीर भी के माँ बाप का इस्तेमाल किया। उस हदीस में सिर्फ बाप का जिक्र है, मेरा बाप भी जहन्नम में है। शारील कहते हैं इससे मुराद अबू तालिब है, अब्दुल्ला नहीं। सुभान अल्लाह। वजह ये कि अरब में चचा को भी बाप कहने का रिवाज था। फिर हुजूर की दूसरी खुद हदीस है, हुजूर फरमाते चचा बाप के मिसल होता है। वाह वाह। तो यहाँ मुराद अबू तालिब है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला नहीं। वजह तो ये है, मुहद्दिसीन कहते हैं कि जिस वक्त हुजूर पैदा भी नहीं हुए उससे पहले ही उनका इंतकाल हो गया। तो जब हुजूर को पाया ही नहीं तो ईमान लाने की नौबत ही नहीं आई। जब ईमान लाने की नौबत नहीं आई तो फिर काफिर कैसे? वाह जिंदाबाद। तो इंतकाल किस चीज पर हुआ? दीने फतरत पर। और दीने फतरत उसे कहते हैं कि खुदा को एक जान लिया, वो जन्नती और मोमिन हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आगे ताज्जुब मत कीजिए, ऐसा होता है।
तो नबी के वालिदैन भी काफिर है। ताजुब की बात नहीं, ऐसा होता है हजरत इब्राहिम के अब्बा भी जहन्नम में थे। वहां भी फिर ख्यालात के हजरत इब्राहिम के अब्बा का जो जिक्र आया कुरान में, अबा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुरान में, आज़ार जो उसका नाम है, मुफस्सिरीन का जमहूर मुफस्सिरीन इस पे इत्तेफाक है कि आज़ार भी हजरत इब्राहिम का चचा था, बाप नहीं था। हजरत इब्राहिम के अलैहिस्सलाम के वालिद भी जन्नती है, वो भी दीन फितरत पे थे और उनका नाम है तारा। सुभान अल्लाह। कितना मुफस्सिर की तफसीर देखता है ये फिरका, ना मुहद्दिसीन की शरह देखता है, खुद ही अपने आप में बड़े मुहद्दिस बने गए। और रहा, आइए अब इसका जवाब सुन लीजिए। फतावा रशीदिया वाले साहब ने कहा इमाम आजम का जो है मजहब ये, इमाम साहब का मजहब ये कि रसूल के वालिदैन कुफ्र में मरे। इन्होंने तहकीक करना गवारा ही नहीं किया कि वो किस किताब में लिखा। अव्वल तो जिस किताब में ये लिखा है वो इमाम आजम की असली किताब नहीं है, बल्कि इमाम आजम की तरफ मंसूब है। तो किताब का नाम है अल-फिक़्हुल अकबर। इमाम आजम की किताब मंसूब है। दूसरी चीज, चलो मंसूब भी नहीं, हम कहते उन्हीं की किताब भी मान लो, तो उसमें भी तुमने खयानत की। तहकीक के बाद साबित हुआ, मुल्ला अली कारी ने इसको वाज़े किया शरह शिफा के अंदर। बाद के इमामों ने वाज़े किया कि इमाम आजम ने लिखा इबारत कुछ था, इन बदअकीदा वहाबियों ने, उस जमाने के मुनाफिकीन ने, उस जमाने के खारजियों ने एक लफ्ज़ बढ़ाकर इबारत बदल दी। अल्लाह। ये शुरू के जमाने से चला रहा है किताबों में तहरीफ करना, और ये ऐसी जमात के लोग करते हैं। इमाम आजम की किताब की इबारत क्या थी? हज़रत इमाम आजम अल-फिक़्हुल अकबर में लिखते हैं कि वह वलदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा माता अलल कुफ्र। अब यहाँ एक ही लफ्ज़ है मा माता अलल कुफ्र। माँ नफी के लिए आता है, तर्जमा ये हुआ कि रसूलुल्लाह के माँ और बाप हरगिज़ कुफ्र पर नहीं मरे। वाह सुभान अल्लाह। तो माँ को उड़ा दिया और कह दिया माता कुफ्र, तो तर्जमा बन गया कुफ्र पर मरे। एक लफ्ज़ के उड़ाने से पूरा मसला बदल गया। बिल्कुल ये ऐसे हुआ। मेरी एक किताब है करीने जिंदगी। बाद औकात खातिब गड़बड़ कर देते, बाद औकात बदमाश लोग गड़बड़ कर देते। करीने जिंदगी में ये असवारी जिंदगी पर एक किताब है, बड़ी मशहूर किताब है और हजारों लाखों की तादाद में अब तक छप चुकी है, लोग पढ़ चुके हैं, आज भी छपती है। 3-4 ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। अब तक हमारे पड़ोसी मुल्कों में जो किताब छपती है उसमें एक मसला लिखा मैंने फतावा रज़विया के हवाले से कि जानवर के साथ अगर किसी ने बदकारी की तो उसका गोश्त खाना नाजायज है। क्या है? एक एडिशन एक कुतुब खाने वालों ने छापा, ना गायब कर दिया साहब, ना गायब हो गया। तर्जमा क्या हो गया? वो तर्जमा नहीं, मतलब उसका इबारत क्या बन गई? जो जानवर के साथ बदकारी की जाए उस जानवर का गोश्त खाना। मुझे कई उलमा कराम के, मुफ्तियान कराम के फोन आने लगे, भाई क्या लिख दिया? मैंने देखा भाई सारे एडिशन में तो ना लिखा है, तो पता चला एक ही साहब ने कारस्तानी की, बदमाशी से हटाया है, अल्लाह जाने, या कातिब से गलती हुई। तो उसी तरह इमाम आजम की इबारत क्या थी? वाह वलदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह के वालिदैन माता अलल कुफ्र, कुफ्र पर हरगिज़ नहीं मरे। बदमाशों ने माँ उड़ा दिया। और ये ना देखा कि कितने मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने इमाम आजम की इस इबारत पर भी जिक्र किया, इमाम आजम के सही मौक़िफ़ को भी जाहिर किया कि वो रसूलुल्लाह के वालिदैन के ईमानी के कायल है। जैसा कि मैंने मुल्ला अली कारी का हवाला दिया, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने 6 रिसाले लिखे कि रसूलुल्लाह के वालिदैन मोमिन थे। आला हज़रत ने खुद 2 या 3 किताबें लिखी। मैं सिर्फ 2 रिवायतें आपको सुना रहा हूँ, बात आगे बढ़ा दूंगा कि रसूलुल्लाह के वालिदैन 2 भी नहीं, एक ही सुना रहा हूँ, वक्त बचाना है क्योंकि आगे बहुत लंबी मंजिल है मेरी। हज़रत अल्लामा इमाम इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह तफ़सीर रूहुल बयान के अंदर लिखते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया। आपको वाक़यात मालूम हो, तफ़सीलात ना मालूम हो तो उलमा से पूछ लीजिएगा कि आखिर आप मछली के पेट में क्यों गए। 40 दिन तक मछली के शिकम में रहे। 40 दिन के बाद अल्लाह के हुक्म से मछली ने हज़रत यूनुस को उगला। 40 दिन मछली ने अपने पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हजम नहीं किया, तकलीफ नहीं पहुंचाई, हिफाजत करती रही मछली। अल्लाह ताला ने मछली को मुखातिब किया और इरशाद फरमाया कि ऐ मछली, तू मेरे नबी को 40 दिन तक अपने शिकम में लेकर दरिया में घूमती रही, हिफाजत करती रही, बता इनाम क्या चाहती है? मछली ने बड़े अदब से अर्ज किया, मौला मैंने सुना है कि तेरे आखिरी नबी तमाम अंबिया के सरदार तशरीफ लाएंगे,
تو ان کو جنت میں ایک نہر کوثر دیں گا، جو جنتی اس کا پانی سے سیراب ہوں گے۔ اے رب قدیر، اگر کوئی انعام دینا چاہتا ہے کہ میں نے تیرے نبی کی حفاظت کی اور 40 دن پیٹ میں رکھا، تو انعام یہ چاہتی ہوں کہ مجھے جنت میں نہر کوثر میں ڈال دیں۔ امام اسماعیل حقی کہتے ہیں اس مچھلی کو نہر کوثر میں ڈال دیا۔ اے عزیز غور کر، جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس 40 دن رہے، وہ مچھلی جنت میں جاتی ہے۔ جس شکل میں یونس کے بھی آقا 9 ماہ رہے، وہ کافروں کے جہنم میں کیسے جا سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آخر یہ پرابلم کس سے ہے بھائی؟ یہ نبی سے پرابلم ہے، اس لیے نبی کی وجہ سے نبی کے ماں باپ سے پرابلم ہے۔ یہ ہر اس چیز سے نفرت کرتے ہیں جس کا تعلق رسول اللہ سے۔ اب چونکہ میلاد کا تعلق بھی نبی سے ہے، وہاں بھی نفرت ہے۔ نفرت کا عالم کتنا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نے کوئی ذرا سن نہیں دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں، کہ ایک ارے بھائی کہاں چلے گئے یہ کام؟ بھائی بیٹھا رہو بھائی، بھاگنا نہیں ہے، بار بار آئیں گے ویڈیو۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں، کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفیٹ۔ اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبتائین نے کبھی کبھی ان کا سالگرہ بنائے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میں سالگرہ بناؤں، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ ہم کو قرآن و حدیث میں نہیں ملتا کہ نبی کو نے کا جو ہے سالگرہ منانا چاہیے۔ اور پھر اتنے بڑے اسکالر ہیں، ایک لفظ بڑا عجیب بولا انہوں نے، میں بھی پہلے حیران تھا بولنا کیا چاہ رہے ہیں۔ وہ ہے تابعین، تبع تابعین، اس کو کہتے ہیں تائین کیا لایا میں نے، تائین تبع تائین۔ اور اس کی جماعت کے لوگ اس کو بہت بڑا اسلامی اسکالر بولتے ہیں بھائی۔ اور ان کے گھر جا کے ہم نے کتنے بار مناظرے کے چیلنج کیے جب یہ بمبئی میں تھے، اب تو بھگوڑے گھوشت ہو گئے، کبھی تیار نہیں۔ تو تائین نے نہیں منایا، تبع تائین نے نہیں منایا، نہیں صاحب وہ تائین منائیں گے بھی نہیں، وہ تبع تابعین منائیں گے، اور وہ تابعین منائیں گے، تائین کا ہی کو منائیں گے۔ تو یہ بدعت ہے صاحب، قرآن میں ان کو نہیں ملا میلاد منانا، حدیث میں نہیں ملا۔ اچھا چلو، اب ان کے بس قسمت کی ایک باری انٹرویو دیتے بیٹھے تھے اور میلاد کے خلاف بول رہے تھے، تو ایک سنی ہماری اسلامی بہن نے کال کر دیا۔ اب اس سے پتا چل گیا کہ یہ ہمارے گھر کی، ہمارے مطلب ہماری جماعت کی عورتوں کا جواب نہیں دے سکتے، تو یہ ہمارا کیا جواب دیں؟ اب ذرا دیکھیے کیا ہوا ان کا انٹرویو ذرا سنیں۔ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے حدیث میں کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ جی تو یہ ٹائی اور جس سوٹ میں آپ بیٹھے ہیں یہ غیر مسلم زیادہ پہنتے ہیں، بلکہ وہی پہنتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے ٹائی پہننا یا یہ فل پہننا ہے؟ بہت شکریہ، دونوں سوال بڑے اہم سوال۔ ٹائی پہ تو پہلی بات ہوئی تھی، ایک اور تفصیل سے بھی میں چند دنوں میں بات کریں گے ٹائی کے حوالے سے اور حوالے سے۔ کتنی دیر کنٹرول ہو؟ 40 سیکنڈ ہمارے پاس ہے بریک پہ جانے سے پہلے، اس لیے ہم جواب جو ہے اس کا محترمہ خواتین حضرات، ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ایک طویل نشست جاری ہے گفتگو کی، اور ڈاکٹر صاحب پہلی جو بات بریک پہ جانے سے پہلے آپ اس کو کچھ فردر کرنا چاہیں گے یا آگے بڑھنا؟ اور دوسرا سوال جو تھا، دوسرا سوال آگے بڑھتے ہیں، میرے پاس بہت سے سوال۔ ایک سوال خواتین نے پوچھا ہے، کچھ سمجھ میں آیا؟ کیا سوالے پار کر دیا؟ ایک عورت نے، خاتون نے سوال کیا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بہت بدعت کر رہے ہیں، آپ یہ جو لباس پہن کے بیٹھے ہیں ٹائی کوٹ، یہ تو غیروں کا لباس ہے، اور قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رسول نے ہمیں غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ تو یہ جو آپ لباس پہنے ہیں یہ تو عیسائیوں کا ہی لباس ہے، مشابہت بھی نہیں بلکہ بے
आए नहीं, उन्हीं का कल्चर है, उन्हीं का लिबास है। तो ये जो आप लिबास पहने हुए हैं, इसका सबूत कहाँ है कुरान हदीस में? तो फौरन जो एंकर बैठा था उसको ब्रेक याद आ गया, उसको लगा कि ऐसा तो नाइक साहब पेशाब ना कर दे कोई जवाब, तो उसने फौरन कहा कंट्रोल रूम कितने मिनट बाकी ब्रेक पे जाने होंगे? उसने कहा 40 सेकंड, 40 सेकंड बाकी। हाँ तो ब्रेक पे चले जाए। ब्रेक पे गए, सांस वास ली, ब्रेक से वापस आए। फिर उन्होंने कहा तो वो जो सवाल पूछा गया था ब्रेक से पहले, उसका जवाब देना चाहेंगे या पर्दा करना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा पर्दा ही कर लो, जवाब भी पर्दे वाली है। पर्दा कर लो मतलब वो सवाल का जवाब छोड़ दो, आगे दूसरा। वजह क्या थी? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का और इस जमात का एक शेवा है कि अपने लिए तो सारी बिदतें गवारा है, मगर सुन्नियों के हर काम पे बिदत के फतवे मैं बरसों से चैलेंज कर रहा हूँ। चुटपैये चूजे इनके आते कोई जिम्मेदार आलिम आज तक नहीं आया, और मैं किसी चुटपैये मौलवी और चुटपैये लोगों का जवाब देने का जो है वो जिम्मेदार नहीं हूँ। इनका कोई जिम्मेदार मौलवी आए, बस तो मुनाजरे का चैलेंज करता हूँ। तुम्हारी ये बिदतों की एक फहरिस्त है जो तुम करते हो, तुम्हारी फहरिस्त छोड़ो, मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम सऊदीया में तहज्जुद की अज़ान देते हो। तहज्जुद की अज़ान रसूल के जमाने में होती थी क्या? सहाबा के जमाने में होती थी क्या? ताबईन के जमाने में, तबे ताबईन के जमाने में, अइम्मे मुज्तहिदीन के जमाने में, किस जमाने में होती थी? ये तुम्हारी सबसे बड़ी बिदअत है जो तुमने राइज की। तहज्जुद की अज़ान का सबूत दो। जिस दिन तुम तहज्जुद की अज़ान देंगे उसका सबूत दे दोगे, हम भी बता देंगे मिलाद का सबूत कहाँ का है। ऐसी बेशुमार इनकी बिदअत है। गिलाफ काबा पे बादशाह का नाम लिखना, ये इनकी बिदअत है। मस्जिदों के मीनारे बनाना, मस्जिदों को खूबसूरत बनाना, जबकि सुनन अबू दाऊद की हदीस से आका ने कहा कि तुम जरूर ईसाई और यहूदियों के नक्शे कदम पर चलोगे कि अपनी इबादत खानों को खूबसूरत बनाओ। वहाँ ममानियत है लेकिन ये कर रहे हैं। ऐसी बेशुमार बिदअत है, लेकिन अपनी बिदअत नजर नहीं आती। वही जाकिर नाइक का हाल था कि मिलाद को तो बड़े धड़ल्ले से उन्होंने बिदअत कह दिया, लेकिन जैसे आए कि भाई साहब आप इस्लाम की बात करते हो, लिबास ईसाइयों का पहनते हो, तो उसका सबूत तो दे दो, तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि जाहिद के बाद जवाब नहीं था। वजह यह है, आपको मैं बता दूं कि कोट और टाई एक लिबास नहीं है, पहले समझ लीजिए। जहाँ तक कोट का मामला उसमें गुंजाइश है, लेकिन जहाँ तक टाई की बात है, टाई जो है ये लिबास नहीं है बल्कि ईसाइयों का मजहबी शियार है। उनकी मजहब की पहचान है, उनकी आइडेंटिटी है। वो क्यों? उनका अकीदा ये माज़अल्लाह जो कुफरी अकीदा है हमारे इस्लाम के मुताबिक कि ईसा अलैहिस्सलाम को सुलेब पर चढ़ा दिया गया, और हमारा अकीदा क्या है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों में उठा लिए गए। तो सुलेब की बतौर निशानी उन्होंने टाई की इजाद की, और उसको बतौर सुलेब मुक़द्दस जान के टाई गले में लिखा था। ये मजहबी शियार है, और मजहबी किसी का शियार जो काफिरों का उसको इख्तियार करने के बारे में अल्लाह के रसूल की हदीस क्या है जो नाइक को नजर नहीं आई। आका कहते हैं मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम के मुशाबहत करे वो उन्हीं में से है। अच्छा, वो जो एक आइडिया पहले शुरू में चला था वो भी जरा देख लीजिए, वो अधूरा मैंने थोड़ा सा रोक लिया था क्योंकि बीच में बिदअत की बात आ गई थी, उन्हीं की ज़बान उनका जवाब, लेकिन आगे वीडियो बढ़ता है, ये भी जरा सुन लीजिए। कभी या टाइम या तबताइन ने कभी उनका सालगिरह बनाए, तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मेरा सालगिरह बनाओ, या कभी साहबा ने नहीं बनाए, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है। तो सालगिरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई इस्लाम एक मजहब के अंदर नहीं है, कुरान में भी नहीं, शरिया में नहीं। ये एक वेस्टर्न कल्चर है, ये एक वेस्टर्न कल्चर है कि हमें सालगिरह बनाना चाहिए। ये वेस्टर्न कल्चर है, ये अंग्रेजों की तहजीब है, ये गैरों की तहजीब है, गैरों का तरीका सालगिरह मनाना चाहिए, मिलाद नबी मनाना ये गैरों की तहजीब है। अजीब बात है भाई, हम अपने नबी का मिलाद मना रहे, गैरों की तहजीब कैसी हो गई? वो थोड़ी हमारे नबी का मिलाद मना रहे। और अगर तुम कहो कि वो ईसाई जो है क्रिसमस मनाते हैं, तो हम कहते हैं ईसा मसीह का अगर वो क्रिसमस मनाते हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम को तो नबी हम भी मानते हैं। तो गैरों की तहसील कैसी हो गई? लेकिन चलिए अभी इस पर गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, मैं एक वीडियो आपके सामने दिखा रहा हूँ। इनके जुमले याद रखिए, जुमले क्या थे? ये क्या है? वेस्टर्न कल्चर है। नाइक साहब से मेरा सवाल है, और उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले, नाइक साहब के फैंस है बहुत बड़े बड़े, उनसे सवाल है कि ये कौन सा कल्चर है, ये भी हमें बता दें। Let's welcome on stage articulate analyst Dr. Zakir Naik. डॉक्टर जाकिर नाइक
की एंट्री होती है और सब तालियां पीटते हैं। अभी उलमा आए, मैं आया, क्या हुआ यहाँ पर, आपने क्या किया? नारे तकबीर लगाए, अपने रब की बाकी का बयान किया, रसूल की रिसालत का ऐलान किया। जब ये आते हैं तो हिजड़ों की तरह, छक्कों की तरह तालियां पीटते हैं। ये किसका कल्चर है? दीनी जलसों में दीन का स्कॉलर आ रहा है, तालियां पीटी जा रही है, किसका कल्चर है? अच्छा, फिर मैं आया, सीधा सीधा स्टेज पर आया, उलमा मुसाफे कर रहे थे, खुश गर्मजोशी के साथ मुलाकात कर रहे थे, इस्तकबाल कर रहे थे। इनका इस्तकबाल और इनकी गर्मजोशी कैसी होती है, आइए जरा देखिए। बैकग्राउंड में विलन की एंट्री हो रही है। कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं आ रहा है, बल्कि कोई क्या आ रहा है? विलन आ रहा है। बिल्कुल उसी अंदाज में आते ही पूछेगा कितने आदमी बैठे। समझ गए अभी? मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ, समझ रहे? ये कौन सा कल्चर है? और अभी कल्चर पूरा नहीं हुआ, सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम। जैसा कि मैंने अर्ज किया, ख़वातीन मज़ार, हमारी ये आज की आखिरी नशिस्त है। आखिरी नशिस्त नहीं है, आखिरी महीना चल रहा है, एक अंडा नाजिल हो रहा है और उसमें से देखिए क्या पैदा होने वाला है। कहां से आया ये कौन सा कल्चर है? आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन मैं बहुत संजीदगी से सवाल कर रहा हूँ। ये कौन सा कल्चर है? ये रसूलुल्लाह से साबित है, साहबा से साबित है। जब रसूलुल्लाह खिताब करने आते थे, इसके इंडों में से निकलते थे, ऐसी पालकियां लाई जाती थी, पालकियां बुलती थी, ऐसी तालियां पीटी जाती थी। जब सरकार तशरीफ लाते थे, साहबा किराम में क्या यही अंदाज होता था? या साहबा जाते थे तबलीग के लिए, या हमारे आइमा और हमारे बुजुर्गान दीन तबलीग के लिए बात नसीहत के लिए जाते थे, यही अंदाज होता था? अंडे उतरते थे, अंडों में से चूजे निकलते थे, क्या था? तो ये जो करे सब चाहिए। और एक दूसरी चीज देखिए, आप जो स्टेज डाला गया है, ये स्टेज देखकर आप अंदाजा लगाते हैं लाखों रुपए का स्टेज है। एक वाहिद डॉक्टर जाकिर नाइक अकेला खड़ा, कोई आलिम नहीं होते इसके स्टेज पर, किसी को साथ में नहीं बिठाया जाता। ये वन मैन शो, अकेला खड़े होकर वो तकरीर करता है। एक आदमी के इतना बड़ा स्टेज, लाखों रुपए का डेकोरेशन उसके पीछे, तब इनको गरीब बच्चियां याद नहीं आती, बेवाएं याद नहीं आती, शादियां गरीब बच्चों की याद नहीं आती। जैसी मिलाद में गरीब छंडियां लगाता है, इनको बच्चियां याद आने लगती, बेवाएं याद आने लगती है। इन्होंने कभी अपने मुल्लाओं से गिरबान पकड़ के नहीं पूछा, नाइक इतने बड़े स्टेज लगाने की, ये तमाशा करने की जरूरत क्या तो मुन्नी भाई है जो मुजरा करने आया अंडे में से निकल के? तो दीन की बात करने आया। अव्वल तो दीन की बात करते नहीं है, सिवाय ये फितना फैलाने की। याद रखिए, एक मोहल्ले में सब सुन्नी होते, ये जमाती फितनों की जमात है। पूरा मोहल्ला सुन्नियों का होता है, सब सलातो सलाम पढ़ने वाले होते हैं, सब नज़्म नियाज़ दिलाने वाले, सब फातिहा देने वाले, सब बुजुर्गान दीन के चाहने वाले। एक बदअकीदा वहाबी आता है, धीरे धीरे वहाबियत फैलाना शुरू करता है। अब उसी मोहल्ले में दो ग्रोह हो जाते हैं, मस्जिदें बढ़ जाती हैं, मस्जिदें तकसीम हो गई, खानदान तकसीम हो गए, बिरादरियों में बंटवारे हो जाते हैं। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको कहता हूँ, जो अभी जमात में चले गए हैं, जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं या देवबंदी कहते हैं या गैर मुकल्लिद कहते हैं, इनको पकड़िए और इनसे पूछिए कि जनाब आज आप गैर मुकल्लिद हुए, जरा बताइए आपके अब्बा जान की जमात में
खुदा न खास्ता अगर अब्बा भी बदअकीदा वहाबी थे, देवबंदी थे, तो दादा जान के बारे में पूछिए। मैं यकीन से कहता हूँ और चैलेंज के साथ कहता हूँ, दादा कट्टर सुन्नी निकलेगा। तो जितना पीछे जाएंगे सब सुन्नी मिलेंगे। अब आगे जब नई नई जमातें आ रही है तो पता चला कि नबी के फरमाने के मुताबिक कुर्बे क़यामत फिरके पैदा होंगे, तो ये फिरका है, जमात नहीं है। जमात तो हम अहले सुन्नत है, जो चाहते वही है, कल भी वही थे, आज भी वही है। जो हट रहे हैं, निकल रहे हैं, आज वो नई जमातों में तब्दील हो रहे हैं। तो अभी आपने नाइक साहब को सुना, किरदार और गुफ्तार में कितना तजाद है वो आप मुलाहिजा कर रहे हैं। ये गुफ्तार तो बहुत बड़े बड़े पारसाओं की है, लेकिन किरदार का आलम ये है कि गुफ्तार से टकराता है। आप ये एक साहब को सुनिए, इनका ये मर चुके हैं जनाब, और यकीनन जहन्नम में होंगे इस वक्त। भाई अकीदे की बुनियाद पे जब अकीदा खराब कर तो जन्नत में जा नहीं सकते। इनको कितना गुस्सा है मिलाद मनाने वालों को, इनका गुस्सा और जलाल देखिए। इनका नाम है डॉक्टर इसरार है। मुझे मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है, क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह? यफ़अलूना मा ला युमरून। अपनी ही इजाद करता रिवायात है, अपनी ही इजाद करता बिदआत है, अपनी ही इजाद करता रसूमात है, उन पर लगे हुए और दावे करते हैं अल्लाह से मोहम्मद रसूल के इश्क के, जबकि उनके अमल में ना अल्लाह की इताअत है ना रसूल का इत्तिबा है। अब जब ऐसे सूरत पैदा हो जाए तो क्या करें? फमन जाहदहुम बियदिही फहुवा मुमिनुन। तो जो मुसलमान भी उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपने हाथ से, अपनी ताकत से, वो मोमिन होगा। वमन जाहदहु बिलिसानिही फहुवा मुमिनुन। और जो उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपनी जबान से, वो भी मोमिन होगा। वही 3 दर्जे। वमन जाहदहु बिक़ल्बिही फहुवा मुमिनुन। दिल से नफरत रखकर जो जिहाद करेगा बिलक़ल्ब, वो भी मोमिन होगा। फमा वराअ ज़ालिका मिनल ईमान हब्बतु खर्दल। इसके बाद तो ईमान राई के दाने के बराबर भी नहीं। ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है। हालांकि ये नई ईद नहीं है, ये बहुत पुरानी है। मिलाद के मायने होते हैं पैदा होना। मौलूद लफ्ज़ से बना बच्चे की पैदाइश। मिलादुन नबी इसका तर्जुमा होता है नबी की पैदाइश। और ये पुरानी है, इसका सबसे बड़ी मैं दलील दे दूं, सुनाने तिरमिजी, जामे तिरमिजी भी बोलते हैं, सुनाने तिरमिजी बोलते हैं। उसमें इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह, वो तिरमिजी जो सियाह सित्ता में शामिल है, इमाम तिरमिजी ने एक बाब मुस्तकिल कायम किया। उस बाबी का नाम रखा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबी का नाम है मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। ये अलग बात है कि आज जुलूस वगैरह जो निकालते हैं, ये मुरवज्जा जो तरीके हैं, ये आज के हालात के हिसाब से कुछ तरीकों में रद्दो बदल हुआ है। लेकिन नफ्से मिलाद, नबी की पैदाइश का जिक्र करना, नबी की पैदाइश को याद करना, ये खुद रसूलुल्लाह से साबित है, ये सहाबा से साबित है। इसमें बेशुमार दलीलें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। लेकिन इनकी नफरत का आप अंदाजा लगाएं। मौलवी साहब कहते जो ईद मिलाद नबी मनाते हैं वो इतने बड़े दुश्मन हैं इनके। फमन जाहदहु बियदिही फहुवा मुमिन। जो इनसे जिहाद करे वो मोमिन होगा। जिहाद किससे किया जाता है? बताइए, जिहाद किससे होता है? मुसलमान का मुसलमान से जिहाद होता है? मुशरिक और कुफार से होता है। यानी आप मिलाद मनाकर इनके नजदीक इतने बदतरीन काफिर है, इतने बदतरीन काफिर है कि इन पर जिहाद करना राजी हो चुका है। और इनके अकीदे का दोगलापन देखो, इनका तजाद देखो कि एक तरफ तो इनके मौलवी मिलाद मनाने को इतना बड़ा जुर्म मान रहे हैं कि जिहाद करने की बात कर रहे हैं। यही बात कभी इसी तेवर और इसी लबो लहजे में इन्होंने अपने आका ईसाइयों के बारे में कभी नहीं कही। अपने चर्चे और अपने आबा और अजदाद यहूदियों के बारे में इस लबो लहजे में नहीं कहा। वहां तो तलवे चाटते हैं, उनकी खुशामदें करते हैं, मगर सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों से इतनी नफरत कि एक तरफ तो कह रहे हैं इनसे जिहाद करो के मिलाद मनाते हैं, और दूसरी तरफ फिर यही आके आपको कहते हैं मोहब्बत की बात कीजिए, इत्तेहाद की बात कीजिए, इख्तिलाफ की बात मत कीजिए। असल में फिर की चालाकी है, जहाँ ये किल्लत में होते तो वहाँ खूब इत्तेहाद का राग अलाप किया। जैसी तादाद बढ़ जाती है तो फिर ये बम रखना शुरू कर देती है।
اور میں نے بارہا کہا کہ جتنی ٹیررسٹ تنظیمیں بڑی بڑی ٹیررسٹ تنظیمیں نام بنا، جیش محمد، القاعدہ، داعش، لشکر طیبہ، لشکر قہر، جتنی بھی ٹیررسٹ تنظیمیں سب ان وہابیوں کی تنظیم، ایک بھی سنی کی تنظیم نہیں۔ اس لیے کہ میں جملے میں بات ختم کر رہا ہوں کہ موضوع آتنکواد نہیں ہے، ٹیررزم نہیں ہے، ایک جملے میں بات ختم کر رہا ہوں کہ جو غریب نواز کا خواجہ کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ ٹیررسٹ نہیں ہوتا، اور جو ٹیررسٹ ہوتا ہے وہ خواجہ کا ماننے والا نہیں ہوتا۔ دیکھیے کون لوگ ہیں تو کہتے ہیں کہ جہاد کرو، جو میلاد منا رہے ہیں، جب ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ میلاد منانے والے میلاد منانے سے باز نہ آئے، رکے نہیں۔ اچھا آپ کر کیا رہے ہیں بھائی؟ کون سا جرم کر رہے ہیں کہ آپ کو اتنا بڑا کافی ڈکلیئر کر دیا گیا کہ جہاد کر دو گیا؟ میں تو یہ کہتا ہوں خدا کی قسم میلاد منا کے آپ توحید کا علم بلند کر رہے ہیں۔ آپ سب سے بڑے واحد ہیں، واحد کہتے ہیں توحید کا ماننے والا، اللہ کو ایک جاننے والا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی کروڑوں رحمت ہمارے علماء اہل سنت پر، جنہوں نے محفلوں کی مجلسوں کو منعقد کیا، میلاد کی محفلوں کا انعقاد کیا، تاکہ محفل میلاد کے ذریعے ہر سال یہ قوم تک میسج جائے، قوم کبھی گمراہ نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ پچھلی قوموں کا حال یہ ہوا، حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے دیکھا، ان کے کمالات دیکھے، 100 سال کے بعد ان کا مر کر دوبارہ زندہ ہونا دیکھا، انہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا، خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ رسول کے معجزات تو تمام انبیاء سے زیادہ تھے، ڈبل اندیشہ تھا کہ خدا کا بیٹا یہ خدا نہ کہہ دیا جائے، تو ہر سال میلاد منا کے قوم کے ذہن میں یہ عقیدہ راسخ کر دیا گیا کہ محمد خدا کے بیٹے نہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ عبد المطلب کے پوتے ہیں، یہ پیدا ہوئے تھے۔ جو پیدا ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تو یہ میلاد النبی توحید کا اعلان ہے۔ ہم کہتے ہیں میلاد النبی آ گیا، نبی کی پیدائش کا دن آ گیا، ہمارا نبی پیدا ہوا اور خدا وہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس نے کسی کو چنا، یہ جنے گئے ہیں، یہ خود پیدا ہوئے، ان سے اولادیں پیدا ہوئی۔ حضرت فاطمہ ان کی اولاد ہے، حضرت زینب ان کی اولاد ہے، ام کلثوم ان کی اولاد ہے، حضرت قاسم ان کی اولاد ہے، حضرت محسن ان کی اولاد ہے، اولادیں بھی ہوئی، یہ خود اولاد بن کر بھی آئے۔ جو اولاد ہوتا ہے اور جو صاحب اولاد ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا، خدا کا بیٹا نہیں ہوتا۔ تو میلاد میں تو توحید کی بات کی، لیکن یہ جہاد کی بات کر رہے ہیں، عجیب سرفرے لوگ ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اگر جہاد نہ کر سکو، لڑ نہ سکو تو کیا کرو؟ پھر کہتے ہیں فَمَنْ جَادَهُ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، زبان سے خلاف بولو ان پہ۔ اور ایک طرف کہتے ہیں ہم کسی کو برا نہیں کرتے، مگر مولوی جی در دے رہے کہ زبان سے بولو، اور زبان سے بولنے کی بھی ہمت نہ ہو، جہاں سنیوں کی میجارٹی ہو، سنیوں کی تعداد زیادہ ہو، تم کم ہو، جوتے پڑنے کا ڈر ہو، تو پھر وہاں کیا کرو؟ زبان سے نہیں بول سکتے، طاقت سے نہیں لڑ سکتے۔ فَمَنْ جَادَهُ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اپنے دل میں، قلب میں نفرت رکھو۔ یہ لفظ ہے کہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، لب و لہجہ تھا ان کا، دیکھا نا چہرہ کیسا بنا کے بول رہا تھا۔ نفرت رکھو ان سے۔ یعنی میلاد منانا اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ آپ سے نفرت کا حکم ہو، اور تم نبی کی توہین کرنے کے بعد اگر ہمارا علماء کا ان سے دور رہو تو تم ہمارے علماء کو بدنام کرنا شروع کرتے ہو، کہ صاحب اختلاف کی بات کرتے، بانٹنے کی بات کرتے۔ حالانکہ اب یہاں پر میں تھوڑی سی علمی بات کر رہا ہوں، اس کو سمجھیں، جواب بھی علمی ہونا ضروری ہے کہ میلاد النبی کو سبھی بدعت کہتے ہوئے آ رہے ہیں، ذاکر نائک نے بھی بدعت کہا، یہ بھی بدعت کہتے ہیں۔ ان بیچاروں کو بدعت کی تعریف بھی نہیں معلوم۔ میرا تو چیلنج ہے کہ اگر واقعی کسی اہل حدیث کی ماں نے اس کو اپنا سچا بیٹا جنا ہے تو وہ صرف بدعت پر مجھ سے مناظرہ کر لے۔ میں انہی کے گھر کی ایک کتاب دکھا رہا ہوں، انہی کے گھر کی، انہی کے مولوی کی۔ پہلے اپنے گھر کا جائزہ لے لو تو تمہیں کچھ پتا چلے، پڑھتے لکھتے کچھ ہو نہیں، صرف ان کی نمازیں اور یہ ہار بھر کی لمبی داڑھی دیکھ کے چلے جاتے ہوں گے۔ تو جو داڑھی بڑی ہے تو آپ علم بھی بہت زیادہ ہوگا۔ یہ کتاب ہے میرے سامنے، آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں، مجموع الفتاوی۔
علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے 661 ہجری میں پیدا ہوا، غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث کو شیخ الاسلام امام العصر اور دنیا بھر کے القاب دیتے، سب سے بڑا عالم جانتے ہیں۔ کئی جلدوں میں اس کی کتاب ہے مجموع الفتاوی، اس کی جلد نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر 198۔ بدعت کی تعریف ابن تیمیہ نے کیا کی؟ یہ تمہارے گھر کا مولوی ہے، میں وہ محدثین کے حوالے نہیں دکھا رہا ہوں کہ جن محدثین کو ہم بھی مانتے ہیں تم بھی مانتے، میں اس کو دکھا رہا ہوں جس کو تم ہی مانتے ہو۔ آئیے بدعت کی تعریف کو کیا کرتے جناب ابن تیمیہ صاحب؟ کہتے ہیں والبدعت ما خلاف الکتاب والسنت او اجماع سلف الائمہ من الاعتقادات والعبادات۔ کہتے ہیں بدعت اس کو کہتے ہیں جو سنت، نبی کی سنت، کتاب قرآن عظیم، نبی کی سنت، اجماع اور سلف صالحین کے اعتقادات اور عبادات کی مخالفت کرے، اس کو سنت کہتے ہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہر نئے کام کو بدعت نہیں کہتے۔ یہ وہاں بڑے کیا چالاکی کرتے ہیں، نبی نے میلاد منایا کیا، صحابہ نے میلاد منایا کیا صحابہ نے جلوس نکالا کیا؟ یہ بدعت کی تعریف نہیں ہے کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا، رسول نے نہیں کیا، وہ بدعت ہو گیا۔ نہیں، تمہارے ابا جان ابن تیمیہ کہہ رہے اس کو بدعت نہیں کہتے، بدعت اس کو کہتے ہیں جو سنت سے ٹکرائے، جو قرآن سے ٹکرائے۔ مجھے بتاؤ جلوس نکالنا قرآن کی کس آیت سے ٹکرا رہا ہے؟ یہ بتانا اب تمہاری ذمہ داری۔ جلوس نکالنا، میلاد کی محفل منعقد کرنا، نبی کی پیدائش کا تذکرہ کرنا، بتاؤ رسول کی کون سی سنت اور حضور کے کون سے افعال اور اقوال سے ٹکرا رہا ہے؟ مجھے وہ دکھاؤ۔ قیامت تک نہیں دکھا سکتے۔ کیوں؟ اب آئیے معتبر اور مستند امام کا بھی قول میں پیش کر دیتا ہوں، یہ بھی بدعت کی تعریف کیا بیان کرتا ہے۔ درود شریف پڑھیں آپ، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کوئی بات نہیں، دوسرا حوالہ دیکھ لیجیے آپ۔ درود شریف پڑھیں آپ، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آئیے دیکھیے آپ حدیث سے دیکھ لیجیے۔ چلیے ابن تیمیہ کو چھوڑیے، حالانکہ وہ اسکین نہیں ہے، میں عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یہ عبارت ہے میرے سامنے۔ امام ابن حجر اسقلانی یہ وہ محدث ہے جن کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، ہم اہل سنت بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، سارے مکتب فکر کے لوگ۔ حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح البخاری جو صحیح بخاری کی شرح ہے، اس میں بدعت کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ جلد نمبر 10 صفحہ 164 کتاب الطب حدیث نمبر 5750 کہتے ہیں ان الافعال يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع۔ کہتے ہیں کہ کسی کام کو اگر رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کام سنت نہیں۔ حضور کا اور صحابہ کا کوئی کام نہ کرنا، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ کام صرف سنت نہیں، اس سے منع ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ منع ہونے کے لیے صحابہ رسول کا قول چاہیے۔ بہت جامع تعریف ہے یہ، اس کی اہمیت کو جو سمجھ گیا نا تو وہ مناظرے جیت گئے ان سے۔ یہ سنیوں کو یاد رکھنے والی چیزیں ہیں یہ۔ منع ہونے کی دلیل چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، صرف حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس کا ہم جو بدعت نہیں ہو جاتا۔ جیسے ایس کریم آپ اور ہم کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ اور رسول اللہ نے ایس کریم کھائی ہے؟ اب کوئی کہے جناب ایس کریم کھاؤ مت آپ کو، کہ رسول نے کبھی ایس کریم نہیں کھائی۔ ہم کہیں گے حضور کا نہ کھانے سے صرف یہ ثابت ہوا کہ سنت نہیں ہے۔ اگر حضور ایس کریم کھاتے ہیں تو سنت بن جاتا۔ حضور نے نہیں کھایا تو سنت نہیں ہے، منع ہونے کی دلیل نہیں۔ منع کیوں ہے اس کی دلیل دینا تیرے ذمہ ہے کہ ایس کریم میں ایسی کیا چیز ملی ہے کہ جو ناجائز اور ناپاک ہے، جس کی وجہ سے نہیں کھانا چاہیے، وہ ثابت کر۔ اب اور ہم بریانی کھاتے ہیں، کوئی آج آپ بریانی بھی کھا رہے ہو، رسول اللہ نے کبھی بریانی نہیں کھائی، ہم کہیں گے نبی کا نہ کھانا اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں؟ یہ امام ابن حجر اسقلانی ہے، امام بتا رہے، بڑے بڑے ائمہ نے بدعت کی تعریف کی ہے۔
اب اس کی دلیل آئیے حدیث سے سنیے. ماشاءاللہ. اب نبی کا قول سن لیجیے آپ کے سامنے اسکرین پر سنن ابن ماجہ سیاہ ستہ کی کتابوں میں سنن ابن ماجہ اب باب الیتیمہ کھانے پینے کا بیان حدیث نمبر 3366 3366 نمبر کی حدیث ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں رسول اللہ سے سوال کیا گیا. حضور سے صحابہ نے پوچھا ان السمن والجبن والفراء. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے پنیر کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے. اتفاق کی بات آج پنیر ہی کھایا میں پنیر پسند ہے میرے میزبان نے اللہ کا اچھا ہے پنیر ہی کھلایا. پنیر کے بارے میں سوال ہو حضور پنیر کھانے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں گھی کھانے کے بارے میں کیا کہتے ہیں. فراء کے ترجمے بہت سارے ہوئے ہیں جو زیادہ تر علماء جس ترجمے کی طرف گئے اور میں نے جو لغتوں میں دیکھا فراء کے معنی وہی میں ترجمہ کر رہا ہوں چمڑے کا لباس جانور کے چمڑے کا لباس. ایک لباس کپڑے کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جانور کے چمڑے کا ٹھنڈیوں کے اندر استعمال کرتے ہیں. اللہ کے نبی جانور کے چمڑے کا لباس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے پنیر کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے گھی کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے. حضور نے کیا جواب دینا چاہیے مجھے بتائیے. حضور نے سیدھا سیدھا یہ جواب دینا تھا جائز ہے یا ناجائز ہے. حضور ناجائز کہتے تھے جائز ہو جائے لیکن نبی نے جائز اور ناجائز کا جملہ نہیں کہا. ایک اصول اور ضابطہ دے دیا. نبی کی نگاہ دیکھ رہی تھی 14 سال کے بعد ایسے بیوقوف آنے والے جو بدعت کی تعریف ہی نہیں سمجھ سکی تو آقا نے ایک اصول دے دیا کہ ایک ساختہ اصول دے رہا اس اصول پر بدعت ہے یا نہیں اس کو فرق کرو. کیا فرمایا آقا نے قال الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سقط عنہ فهو مما عفا عنہ. آقا نے کہا جو کچھ حلال کیا اللہ نے اس کو اپنی کتاب قرآن میں بیان کر دیا جو کچھ حرام کیا اللہ نے اس کو بھی اپنی کتاب قرآن میں بیان کر دیا اور جس کے بارے میں اللہ رسول خاموش رہے کوئی حکم نہ وہ تمہارے لیے جائز ہے. تو اب میلاد منانا ناجائز ہے تو رسول نے کہا میلاد حرام کا تو دکھا. نبی نے کہا حرام کا تو دکھا. نبی اور اللہ نے جس کو حرام نہیں کہا حدیث کے مطابق وہ جائز ہے اور تو اس کو حرام کہہ کے اللہ رسول ہونے کی دعویٰ کر رہا ہے. تو خدا ہونے کا دعویٰ تو رسول ہونے کا دعویٰ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول رسول دے رہے ہیں کہ جو جائز ہے قرآن میں ہے ناجائز ہے قرآن میں اور جس کے بارے میں نبی کچھ فرمائی نہیں اللہ کچھ بیان ہی نہ کرے وہ تمہارے لیے کیا ہے معاف ہے جائز ہے. تو اب ناجائز امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کے مطابق سے حیات العلوم میں فرماتے ہیں کہ جو کسی کام کو ناجائز کہتا ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ ناجائز کی دلیل پیش کرے. جائز ہونے کے لیے اسی قدر کافی کہ اللہ رسول نے اس کو روکا نہیں ورنہ وہ کام پھر وابی بھی کرتے ہیں دلیل دے دے اور دین سمجھ کے کرتے ہیں. کیا کر سمجھ کے کرتے ہیں دین سمجھ کے. مجھے بتاؤ یہ وابی مدرسہ بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں. رسول اللہ نے کہا مدرسہ کھولا بتاؤ. اجتماع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اجتماع میں پخانے بھی بنتے بڑے بڑے. حضور نے اس طرح کا اجتماع کہا کہ وہ بتاؤ. خوبصورت مسجدیں بناتے ہو میناروں کے ساتھ گنبد بناتے ہو مسجد پہ. نبی کے زمانے میں کیا اماموں کی تنخواہیں دی جاتی ہے پڑھانے والے معلموں کی تنخواہیں مقرر ہے. بتاؤ حضور کے زمانے میں کسی امام کو تنخواہ دی جاتی ہے معلموں کو کہاں تنخواہیں دی جاتی تھی. قرآن میں زیر و زبر کیے گئے اعراب لگائے گئے حضور کے زمانے میں نہیں تھا. سعودیہ میں تہجد کی اذان ہوتی ہے حضور کے زمانے میں نہیں دی گئی مگر تم یہ سب ثواب سمجھ کے کرتے ہو تو پھر بتاؤ کہ اس کی کیا تمہارے پاس ہے. ہم اس کو ناجائز اس لیے نہیں کہتے کہ ہمارے پاس تو اصول ہے کہ بھئی جس کام سے اللہ رسول منع نہ کرے وہ تمہارے لیے جائز ہے. لیکن دیکھیے جب اس طرح کے بدعت کی تعریفوں سے بھی کام نہیں بنتے ان کے تو پھر ایک نیا طریقہ لاتے ہیں. اب وہ بھی بڑا عجیب ڈھنگ لائے ذرا سن لیجیے. ان کا نام ہے مرزا عمران سلفی. برادر عمران بولا جاتا ہے حالانکہ برادر ہونے والی کوئی کوالٹی نہیں ہے سسٹر ہونے والی کوالٹی بہت اچھی ہے. اس لیے کہ حیدرآباد کے رہنے والے ہیں. بارہ حیدرآباد کے جانے سے پہلے ان کو باقاعدہ پیغام دیا ہے ہم آ رہے ہیں
कोई वक्त निकालिए ताकि यहाँ पर हम बैठ के कुछ मसाइल पे गुफ्तगू करें। तो उन्होंने कहा नहीं, हम वो ऐसे टाइम पे दुपट्टा ओढ़ लेते क्योंकि हम पर्दा वाली खवाते। अब इन्होंने मिलाद को नाजायज और हराम कहने के लिए एक हदीस सुनाई। जरा हदीस सुन लीजिए। आप कहेंगे ना भाई हदीस नहीं लाते, ये तो अकल से बताते हो कि हराम है, जायज है, ये साफा नहीं किया गया। नहीं, अब हदीस है मेरे से। अच्छा, क़यामत का भी वाक़या हो गया, समझो क़यामत कायम हो गई। अब अल्लाह ताला बोले तो चलो कौन है मिलाद मनाए, तो हम पूरे मनाए, अल्लाह मनाए। तभी जो हाथ उठाएंगे ना मनाए बोलिए, उसमें अबू बकर सिद्दीक़ का हाथ नहीं उठेगा, उमर रज़ी अल्लाह ताला का नहीं उठेगा, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला का नहीं उठेगा, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नहीं उठेगा, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नहीं उठेगा, कोई सहाबी का नहीं उठेगा, पूरे 1400 साल बाद वालों को उठेगा। अल्लाह ताला बोलेंगे अरे तुम लोग क्यों बनाए? अल्लाह हमारे नबी से मोहब्बत थी, आशिक़ रसूल से बनाए। अच्छा ऐसा, अच्छा अबू बकर तुम क्यों नहीं बनाए? क्या है कि अल्लाह माफ कर दो देंगे, क्या कर रहे तुम लोग? अल्लाह पलट के बोलेगा कमबख्तों, मेरे नबी के सहाबा ने नहीं किया, वो तुम क्यों किए? ये तकरीर के पूरे तफसीर सुन लो तो पता चलता है कि जाहिल फिरके का नाम अहले हदीस है। और जिनका सबसे बड़ा दावा इस वक्त ये है कि हम बहुत तौहीद वाले हैं। और मेरा चैलेंज है कि इनसे ज्यादा बदतरीन तौहीद कम ना मानने वाला कोई फिरका नहीं। इनके जुमले दोहराता हूं, उनकी ज्यादा सुनिए, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो दिखा दिया। और तो सुना आपने इनकी, ये कहते हैं क़यामत का दिन होगा और अल्लाह ताला फरमाएंगे, जैसे 2-4 अल्लाह है, हम लोग तो फरमाएगा कहते क्योंकि वाहिद का सिर्फ इस्तेमाल होता है। हम तौहीद इतनी मानते हैं कि अल्लाह के लिए फरमाएंगे, फरमाते हैं, ये भी नहीं इस्तेमाल करते, लफ्जों में भी हम तौहीद का ख्याल रखते हैं। तो इनके अल्लाह ताला फरमाएंगे हम ऐसे खुदा को नहीं मानते जिस तरह का खुदा का तस्वुर ये पेश कर रहा है, हम ऐसे खुदा से बेजार। क्यों, आगे वजह बता दूंगा मैं आपको। अल्लाह ताला फरमाएंगे मिलाद कौन कौन मनाए, हाथ उठाओ। अब इसको समझिए कि कितनी बड़ी रब की इसने तौहीन की और कितना बड़ा जाहिल वक्त है। ये हजारों का मजमा है। मैं अब आपसे सवाल करता हूँ, बिला शर्म और झिझक के आप कहें भाई कौन कौन है जो खाना खा के आए, वो जरा हाथ उठाए। सैकड़ों हाथ उठे मैं गिन भी नहीं सकता, लेकिन एक अंदाज होगा कि बहुत लोगों के हाथ नहीं उठे, यानी बहुत सारा मजमे में वो लोग हैं जो खाना, तो इतना तो अंदाजा हो गया कितने लोग खा के आए और कितने लोग खाकर। अच्छा, आपका दूसरा सवाल, वो लोग हाथ उठाए जो गोश्त खाकर आए। देखिए अब इसमें हाथ थोड़े कम हो। अब इसका मतलब ये है कि मेरा पूछना मेरी लाइल्मी की दलील है, मुझे इल्म नहीं है कि इसमें से कौन खा के आया है, कौन भूखा है। फिर खा के क्या आया, गोश्त खाया है कि सब्जी खाया है? मैंने कहा हाथ उठाओ तो पता चला, जब तक हाथ नहीं उठे मुझे नहीं पता चला। तो माज़अल्लाह खुदा भी ऐसा बेइल्म है, कह रहा मिलाद कौन मना के आए, हाथ उठाओ। जब हाथ उठेंगे तो पता चलेगा। तेरी तौहीद। अरे मेरे रब को हाथ उठाने की जरूरत नहीं, वो तो नामे अमाल भी जानता है, दिलों के हालात भी जानता है, जो कर रहे वो भी जानता है, जो छुप के कर रहे वो भी जानता है। और अभी इस मजलिस में मैं बैठा हूँ, मेरे दिल में क्या है तुम नहीं जानते, तुम्हारे दिल में क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा रब इतना बाखबर कि अगर अल्लाह ने जिंदगी लिखी है 20 साल बाद 30 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा मुझे नहीं मालूम, रब को मालूम है। और मैं जहाँ होऊंगा उस वक्त मेरे दिल में क्या ख्याल गुजर रहा होगा, मेरा रब उसको भी जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अक़ाइद अहले सुन्नत, अल्लामा फारूक खान रज़वी साहब क़िबला। ये है इनकी तौहीद और तौहीद का ढिंढोरा पीटते फिरते। हम तौहीद वाले, पहले अल्लाह की बाखबरी का तो अकीदा संभाल के रखो, अल्लाह के आलिमुल गैब होने का तो अकीदा मान लो। हाथ उठा, अल्लाह कहेगा कौन कौन मिलाद मना के आए, वो जितने बोले मिलाद मनाने वाले सबके हाथ उठेंगे, अबू बकर सिद्दीक का हाथ नहीं उठेगा, हज़रत उमर का हाथ नहीं उठेगा, उस्मान गनी का हाथ नहीं उठेगा, मौला अली का हाथ नहीं उठेगा, साहबा का नहीं उठेगा। तो अल्लाह ताला कहेंगे अबू बकर तुमने क्यों नहीं हाथ उठाया, तुमने, अल्लाह क्या करे, माफ कर दो, ऐसा बोलेंगे। क्यों, मिलाद हमारे जमाने में था नहीं, क्या करें, अल्लाह मिलाद होता था हम भी मनाते, तो बिदअत है जो बरेलियों ने जानती।
अव्वल तो मिसाल में हुआ है। सबसे पहली बात की हदीस का है कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ऐसा पूछेगा। इसका हवाला दो, मर जाओगे क़यामत आ जाएंगे, तुम्हारे बाप दादा कब्र से खोद के भी बुला लो तो जवाब नहीं दे सकते कि हदीस में कहा है। झूठी हदीसें गढ़ते हो, शर्म नहीं आती तुमको? क़यामत का दिन होगा, हाथ उठाए जाएंगे। अब हो सकता है कोई कहे कि उन्होंने जुमला कहा, फारूक साहब उस जुमले को आप नजरअंदाज करके क्यों बात कर रहे हो? नहीं साहब, मैं इंसाफ से बात करूंगा। हम तुम्हारी जमात की तरह थोड़ी है जो बेइंसाफी से बात करते हैं। हम तो मुकम्मल बात करते हैं। उन्होंने कहा क़यामत का दिन होगा, समझ लो। एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल तसव्वुर करो भाई, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला कहेगा कौन कौन मिलाद बना के हाथ उठाओ, तो सबके हाथ उठेंगे, बिदअतियों के। अबू बकर का नहीं उठेगा। क्यों? तो अबू बकर कहेंगे अल्लाह माफ कर दे, हमारे टाइम मिलाद नहीं थी। तो चलो तुम्हारी मिसाल तुम नहीं पर, हमारा अकीदा नहीं है ऐसा। लेकिन साहब अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि जैसे को तैसा, समझ रहे ना? जैसे को तैसा। उस एतबार से मैं तुम्हारी मिसाल तुम पे फिट कर